السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 132 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 133 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ، جو کہ تقریباً 3 لائنز کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تفصیلی ویڈیو ہے، تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ جو آیت نمبر 33 ہے یہ تقریباً 3 لائن کا ہے، تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی کیونکہ سمجھانا جو ہے تفصیلی طور پر ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ویڈیو چاہے جتنی لمبی ہو لیکن میں تفصیل سے ہی سمجھاؤں گی۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہے تو آپ اسکپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو سمجھنا ہے وہاں سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، حمزہ میم زبر ام، بالکل سمپل طریقہ ہے، میم سے ملا دیں گے حمزہ کو ام۔ آگے کنتم، کاف نون پیش، کن تا میم پیش، تم۔ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کہیں پر آپ کو تنوین دکھے یا نون ساکن دکھے، نون ساکن یعنی کہ وہ نون جس کے اوپر سکون ہو یا جزم ہو، جو بھی کہہ لے، سکون یا جزم دونوں ایک ہی چیز ہے، تو جس نون کے اوپر سکون یا جزم آ جائے وہ کہلاتی ہے نون ساکن۔ اور تنوین آپ جانتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو تنوین دکھے یا نون ساکن دکھے اور اس کے بعد آگے جو حرف ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا، جیسے کبھی آپ کو اظہار کا قاعدہ ملے گا، کبھی ادغام کا ملے گا، کبھی غنّے کا ملے گا، کبھی اخفا کا ملے گا، تو یہ سارے قواعد آپ کو ملیں گے تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف تا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، نون کی آواز ہم ناک میں چھپاتے ہیں جو کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا، ام کن، جب اخفا کریں گے نا تو ہماری زبان ہوا میں ہوگی، کہیں بھی ٹچ نہیں کرے گی، منہ کے کسی حصے میں ٹچ نہیں ہوگا اور ایسا لگے گا کہ آپ ناک سے پڑھ رہی ہیں، تو یہ ہوتا ہے پراپر اخفا۔ آگے چلیں گے تو ہم تا کو میم سے ملائیں گے، تا میم پیش تم۔ اب جب پورا پڑھیں گے ام کنتم، ام کنتم، 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 سمجھ آ رہا آواز کیسی آ رہی ہے؟ اگر کوئی کر دے کنتم، کیا پڑھے کنتم، تو یہ اخفا نہیں ہوا بلکہ غنہ ہو گیا۔ تو غنہ کا ساؤنڈ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، کن ایسا، اور اخفا کن، کن تم، کن تم ایسا، یہ جو ہے نا یہ اخفا کا ہے۔ آگے شہداء،
شین پیش شو، ہا زبر ہا شوہا، دال الف مد زبر دا، شوہدا، حمزہ زبر آ، شوہدا۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا آپ مد ہے نا، تو مد آ گیا تو 3 سے 4 الف آپ کو کھینچنا ہے، لیکن یہ کون سی مد ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سا مد ہے اور یہ مد کب بنتا ہے، اس کا جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے شہداء، یہ ایک پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے، شہداء۔ اب حرف مد بھی اسی میں ہے اور حمزہ بھی اسی میں ہے، یعنی کہ ایک ہی لفظ کے اندر حرف مد بھی آ رہا ہے اور حمزہ بھی آ رہا ہے۔ تو جب بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ اسی کلمے کے ساتھ آئے تو یہ ہو جاتا ہے مد متصل، 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے۔ اس کے بعد اذ کیا ہے، حمزہ رال زیر اذ، اذ اذ اذ، از ایسا نہیں بولنا، ایج ایسا بھی نہیں بولنا، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، ایذ، بہت ہی نرمی کے ساتھ ہم رال کو ادا کریں گے۔ رال کی جو آواز ہے وہ بغیر سیٹی کے ادا ہوتی ہے اور نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اور یہ رال جو ہے باریک حرف ہے۔ تو یہاں تک جب پڑھیں گے ام کنتم شہداء اذ سمجھ آ رہی؟ آگے حضر، یہاں پر ایک چیز غور کریں، یہ جو نا ہا ہے نا، ہا کو نکالیں گے بالکل سینے کی طرف سے، ہا، اور یہ ضاد زبر و اور را زبر را، تو اس میں 2 حرف جو ہے ضاد اور را، یہ دونوں حرف موٹے پڑھے جائیں گے۔ ضاد کس صورت میں موٹا ہوگا؟ کیونکہ یہ موٹا ہی حرف ہے اس لیے اسے موٹا پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے حرف ضاد، تو اسے موٹا پڑھنا ہے۔ اور را کس وجہ سے موٹا ہوگا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا، اس کے اوپر فتحہ آ گیا، تو اسی لیے یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اور ہا کو بالکل ہی سینے کی طرف سے نکالیں گے، ضاد ہے نا، یہ جو حرف ہے نا ضاد، اس کا مخرج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عربی زبان کا بہت ہی مشکل لفظ ہے، سب سے زیادہ مشکل لفظ جو ہے نا جسے نکالنا بہت ہی مشکل ہے وہ حرف ضاد ہے، زبان کی کروٹ سے یہ ادا ہوتا ہے، تو اس کو آپ سیکھیں، اس کا جو مخرج ہے نا وہ سیکھیں۔ میرے شارٹس ویڈیو میں نکالنے کا طریقہ میں نکال کر بتا رہی ہوں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کو ادا کریں گے حضر، آگے یعقوب الموت، یا عین زبر یا، قاف واپش قو، یعقو، قو میں ہم کیوں کھینچ رہے؟ کیونکہ واو ساکین ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ یعقوب، بالام زبر بل، میم واو زبر مو، تا پیش تو۔ اب یہاں پر دیکھیں کو میں تو ہم نے واو مدہ کیا، با کو لام سے ملا دیا، با لام زبر بل، میم واو زبر مو، یہاں پر واو ساکین اور اس سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہاں پر واولین کا قاعدہ بنتا ہے، نرمی کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے، اور تا کے اوپر اگر ہم اسٹاپ ہو رہے ہیں تو تا کا جو پیش ہے وہ ہٹا دیں گے اور سکون لائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کام کر رہے نا تو اسے اسٹاپ کر کے سنیں۔ یہ لفظ ہے یعقوب، کیا ہے؟ یعقوب، اور یہاں پر کیا ہے؟ بل موتو، ٹھیک ہے؟ یہاں موتو ہے لیکن با کو ہم ساتھ میں ملا کر پڑھ رہے، تو اب یہاں پر دیکھیے واو ساکین ہے نا، واو ساکین، اور یہاں موتو میں بھی واو ساکین ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے واو ساکین سے پہلے کیا ہے؟
پیش ہے. غور سے سنیں, واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے اور وہاں پر کھینچ کر پڑھتے ہیں, جو کہ یہاں پر ہم نے کھینچا یعنی کہ لمبا کیا. اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے اور اس کو نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں. فرق سمجھے, واو ساکن, لیکن واو ساکن سے پہلے یہاں پر پیش اور کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں واو ساکن سے پہلے زبر, اسے جلد ادا کریں گے. دونوں میں فرق سمجھ آ رہی؟ یہ واو مدہ ہے اور یہ ہے واو لین. تو فرق سمجھے, بعض اوقات جب واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر بھی کھینچ دیتے ہیں, جیسے کہ یعقوب الموت یا موت, بعض اوقات موت ایسی آواز نکلتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں, مو نہیں, ماؤ, جو لین کی جو ساؤنڈ ہے نا, لین کی, ماؤ, تو, او, بو, سو, جو, اوپر سے جا کر ملے گا جو. اور جو واو مدہ کا جو ساؤنڈ ہے نا, قو, نیچے جا رہی ہے, قو, بو, تو, اور لمبا بھی ہو رہا ہے. تو اس بات کا ہے نا ڈیفرنس جو ہے نا سمجھے, فرق جو ہے نا واو مدہ میں, واو لین میں, یا مدہ میں, یا لین میں جو فرق ہے نا اس کو سمجھے. تو بہرحال یہاں سمجھ آ گئی یہ چیز, یہاں پر کھینچنا ہے, یہاں پر نہیں کھینچنا. یہاں تک دیکھیں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, سمجھ آ رہی؟ آگے, اذ قال, حمزہ زال زیر اذ, جیسے ہم نے یہاں پر نکالا اسی طریقے سے یہاں نکالیں گے. سیم چیزوں کا خیال رکھنا ہے, زال میں سیٹی کی آواز ظاہر نہ ہو اور موٹا نہ ہو یا سخت نہ ہو. آگے, قال, قاف الف زبر قا, الف مدہ کریں گے, الف بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ موٹے حرف کے ساتھ آ رہا ہے. لام زبر لا, اذ قال لبنیہ, لام زیر لی, با زبر با, لی با, نون یا زیر نی, ہا زیر ہی, لبنیہ. نی میں کیوں اتنا کھینچ رہے؟ کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے یعنی کہ یا مدہ ہو گیا. آگے, ہاں کو ہم جلد ادا کریں گے, اس کے نیچے زیر ہے, زبر زیر پیش کو بالکل لمبا نہیں کرنا. ما تعبدون, میم الف زبر ما, الف خالی, اس سے پہلے زبر الف مدہ, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تا عین زبر تا, با پیش بو, دال وا پیش دو, نون زبر نا, ما تعبدون. یہاں تک دیکھیں, اذ قال لبنیہ ما تعبدون, اذ قال لبنیہ ما تعبدون. سمجھ آ رہی؟ آگے, دو میں کیوں کھینچا؟ کیونکہ واو مدہ ہو رہا. تا عین زبر تا, عین نکالیں گے, نہیں نکلتا, خوب کوشش کرے, اس کی خوب پریکٹس کرے. تعبدون. آگے, من بعدی, یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکین ہے نا, تنوین یا نون ساکن کے بعد, غور سے سنیں اس قاعدے کو, تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے, یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے نا, تو کہیں پر آپ کو تنوین بھی دکھے گا, تو تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم کو, اس نون کو میم سے بدل کر, یعنی کہ یہ نون کو, اس چھوٹی سی جو میم ہے نا علامت کے طور پر بنائی گئی ہے, اس نون کو اس میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے, جو کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. سمجھ آ رہی؟ اور علامت کے طور پر یہاں پر چھوٹی سی میم بنائی ہوئی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. کیا بتایا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون کو اس میم سے بدل کر
غنّے کے ساتھ پڑھیں گے جو کہلاتی ہے اقلاب کا قاعدہ۔ تو یہاں پر ہم کریں گے میم، نون میم سے بدل گیا نا، میم بعدی بعدی بعدی۔ اب یہاں پر میں ایک چیز بتا رہی ہوں جو آپ دھیان سے سنیں اور نوٹ بھی کر لیں۔ یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے نا، یا ساکن، اور یہاں پر ایک تو چھوٹی سی علامت بنی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، رکنا جائز ہے۔ تو بعض اوقات جب یا ساکن پر، یعنی کہ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے نا، تو یا مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے۔ تو بعض اوقات جب ایسا کہیں پر لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ آخر میں یا مدہ والا قاعدہ آ رہا ہے، تو جب لوگ اسٹاپ ہوتے ہیں نا تو یہ یا کو حذف کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں میم بعد۔ کیا پڑھتے ہیں؟ میم بعد۔ تو یہ غلط ہے، غور سے سنیں۔ جب بھی یا مدہ ہو اور وہاں پر وقف کرنا ہے تو پورا پڑھیں گے، یا مدہ پورا کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، دی، یعنی کہ پورا یا مدہ کرتے ہوئے ہم اسٹاپ کریں گے، یہی ہے رول۔ جب بھی آپ کو یا مدہ پر اسٹاپ کرنا ہو تو آپ اسی طریقے سے اسٹاپ ہوں گی، یعنی کہ پورا یا مدہ کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، نیچے آ جائیں۔ قالو، قاف الف زبر قا، الف مدہ، الف خالی اس سے پہلے زبر، الف مدہ، لام واپس لو۔ قالو، قالو، قا کو بھی کھینچیں گے، لو کو بھی کھینچیں گے، دونوں کو برابر کھینچنا ہے۔ نعبدو، نون عین زبر نا، 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 با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، نعبدو، نعبدو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعبدو، کیا کہتے ہیں؟ نعبدو، 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 تو عین حذف ہو گیا، گویا کہ عین ہے ہی نہیں، نون زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، ایسا وہ پڑھ رہے۔ تو عین کو حذف نہیں کرنا، عین کو صاف اور واضح طور پر نکالنا ہے۔ نعبدو، نعبدو، سمجھ آ رہی؟ آگے الہک، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، کاف زبر کا، الہک، الہک، کہاں لمبا کریں گے؟ لام میں۔ اپنی آواز کو لمبا کہاں کرنا ہے؟ لام میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ الف مدہ کو جیسے ہم کھینچتے ہیں نا، کھینچ کر پڑھتے ہیں، ویسے ہی پڑھنا ہے، اور اسی طرح کا ساؤنڈ بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ لام الف زبر لا اور لام کھڑا زبر لا، دونوں میں ساؤنڈ ایک ہی ہے نا، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک جگہ الف مدہ ہو رہا ہے، ایک جگہ کھڑا زبر کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن آواز بالکل سیم ہے۔ تو لام میں ہم لمبا کریں گے۔ آگے وَإِلَٰهَ، وَإِلَٰهَ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، وَإِلَٰهَ، یہاں تک دیکھیں۔ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ، قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ، سمجھ آ رہی؟ آگے آبائک، حمزہ کھڑا زبر آ، با الف مد زبر با، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، آبائک، با میں ہم کھینچ رہے 3 سے 4 الف، کون سا مد ہے آپ کو بتانا ہے۔ یہاں پر یہ آج کا سوال ہے کہ یہاں پر کون سا مد ہے، تو 3 سے 4 الف کھینچ کے حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، آبائک ابراہیم، حمزہ با زیر ایب، با کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، با میں قلقلہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو ٹکرائیں گے۔ قلقلہ کے معنی ہی ہے ٹکرانا۔
تو آواز کو ٹکرا کر ایسا معلوم ہوگا کہ با کو ہم 2 مرتبہ ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ ایب، ابراہیم، راہیم۔ را کو موٹا کرتے ہوئے لمبا کریں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور ہا کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے، اور میم کو جلد ادا کریں گے۔ ابراہیم و اسماعیل، و اسماعیل، واو زبر وا، حمزہ سین زیر اس سیٹی کے بعد، و اسماعیل، ما میں میم کھڑا زبر ما، عین یا زیر عی، لام زبر لا، عی میں ہم کیا کر رہے ہیں، یا مدہ، یا ساکین، اس سے پہلے زیر کھینچیں گے۔ تو یہ جو لفظ ہے اسماعیلہ، یہاں پر کہاں کہاں لمبا کرنا ہے، میم کے اوپر اور عی میں، ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، آگے وإسماعيل وإسحاق وإسحاق، حاق، سمجھ آ رہی؟ ہا بالکل ایک حلق سے ہوا کسی آئے گی، قاف موٹا حرف ہے، وإسحاق، وإسحاق، سمجھ آ رہی؟ بالکل صاف ستھری، پریکٹس کریں، نہیں نکلتا خوب پریکٹس کریں، خوب مشق کریں، خوب مشق کریں، جتنی محنت کریں گے اتنا اچھا ہوگا۔ نیچے الہا واحدا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا واو 2 زبر ہاؤں، واو الف زبر وا، ہا زیر حی، دال 2 زبر دن، لیکن چونکہ یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو کیا پڑھیں گے، الہا واحدا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، 2 زبر کی تنوین اور اس کے بعد حرف واو آ گیا، یہاں پر ہم ادغام کریں گے، اور ادغام ناقص ہوگا جو کہ غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے الہا واحدا، الہا واحدا، واحدا۔ اب یہاں پر دیکھیں الہا واحدا، یہاں پر 2 ہا ہے، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، ہا، تو دونوں کو اسی طریقے سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سمجھ آ گیا کیا ہے ادغام ناقص کا قاعدہ۔ یہاں پر دیکھیں 2 زبر آ گیا اور یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے، رکنا ہے، تو آپ ایک زبر کے ساتھ الف کریں گے، الف پڑھیں گے، جب بھی 2 زبر پر وقف کرنا ہو، رکنا ہو، تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھا جائے اور ایک زبر ہم ہٹا دیں گے، اسکپ کریں گے، چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھنا ایک زبر کو، یہاں تک دیکھیں۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ایک بار پھر دیکھیں، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، سمجھ آگی؟ آگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، واو زبر وا، نون ہا زبر نح، نون پیش نو، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی، میم وا پیش مو، مسلمو، نون زبر نا، مسلمون، مس میں سین میں سیٹی کی آواز ظاہر، لام کو جل پڑھیں گے،
منہ میں واو مدہ کر رہے ہیں، واو ساکن اس سے پہلے پیش، نون کے اوپر وقف۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 3 لائن کا ہم لوگوں نے لیسن جو ہے، آج کا جو سبق ہے وہ ہم لوگوں نے مکمل کیا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے۔ ایک بار میں اوپر سے تلاوت کروں گی، غور سے سنیں۔ جو ہم نے قواعد بتائے ہیں، جو چیزیں ہم نے بتائی ہے، اس کو ہم مد نظر رکھ کر میں پڑھ رہی ہوں یا نہیں، آپ غور سے سنیں اور اس کو خوب پریکٹس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تو یہ آیت بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، بس 2-3 آیت رہ جاتی ہے میرے خیال سے 2 پارہ شروع ہونے میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی شروع کریں گے اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بس اس پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے اس کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری محنت کو قبول فرمائے اور مجھے اس کا اجر دے، مجھے مزید علم سے نوازے۔ اسی طرح میں سکھاتی رہوں، آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تو آگے کی پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور بے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اور آپ کو میرا سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے تو ضرور بے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے اگر سیکھنے کی چاہ ہے تو۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔